میرا برانڈ پاکستان ایکسپو 18-19 جنوری کو سیٹرڈے سنڈے کو کراچی ایکسپو سینٹر میں منعقد ہونے جا رہی ہے، صبح 10 سے لے کے رات 10 بجے تک. تو کراچی کی فیملیز جو ہیں اس کے اندر شریک ہو رہی ہیں، تو آپ بھی ارلیسٹ آور کے اندر جو ہے میک شور کریں تاکہ آپ جو ہے وہاں پر گفٹس اور مختلف چیزوں سے محروم نہ رہ سکیں. السلام علیکم جناب. آج کی پوڈ کاسٹ کا آغاز ایک شعر سے کرتے ہیں. شہر کے دکانداروں، کاروبار الفت میں سود اور زیاں کیا ہے تم نہ جان پاؤ گے. دل کے دام کتنے ہیں، خواب کتنے مہنگے ہیں، اور نقد جاں کیا ہے تم نہ جان پاؤ گے. لیکن جناب یہ پرانے زمانے کی بات ہے. آج کے تاجر اور آج کے کاروباری حضرات کو کاروبار الفت کا بھی پتہ ہے، وہ دل کے معاملات میں بھی دخیل ہیں اور خواب بھی دیکھتے ہیں. تو ایسے ہی دو کاروباری حضرات آج ہمارے ہاں مدعو ہیں جو پاکستان بزنس فورم کی نمائندگی کرتے ہیں. میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب سہیل عزیز صاحب، پریزیڈنٹ پاکستان بزنس فورم کراچی چیپٹر، اور جناب عامر رفیع صاحب گلاس ویئر والے. ایسا ہی ہے جی، عامر رفیع صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان بزنس فورم کراچی چیپٹر. جی جناب سہیل بھائی، عامر بھائی، تعارف تو ہو گیا، اب ہم آگے چلتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم میرا برانڈ پاکستان پہ بات کریں جو آج کا ایشو ہے، ہم بات کریں گے پاکستان بزنس فورم میں. عموماً کاروباری لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ پسند نہیں کرتے اجتماعی سرگرمیوں کو، عموماً آئسولیٹ رہنا چاہتے ہیں. تو یہ پاکستان بزنس فورم کا خیال کیسے آیا، کس کا ویژن تھا، یہ کہاں سے شروع ہوا، ذرا اس کے بارے میں سہیل بھائی آپ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طارق رحمان بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج ایک انتہائی اہم موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمیں دعوت دی. تو جہاں تک پاکستان بزنس فورم کا تعلق ہے، یہ کچھ بڑے لیڈرز تھے، ان کا ایک ویژن تھا جس میں میں کچھ لوگوں کے نام اگر لوں اور کچھ لوگوں کو بتاؤں تو اس میں سب سے پہلا نام تو ٹرکی کے وزیر اعظم تھے ایک نجم الدین اربکان صاحب. اس کے بعد سوڈان کے وزیر اعظم تھے، وہ بھی اس میں شامل تھے اس ویژن میں. اور پاکستان سے جو بہت بڑا نام تھا وہ محترم قاضی حسین احمد صاحب کا تھا. تو یہ ان تین حضرات نے کبھی بیٹھے ہوں گے، کہیں ڈسکس کیا ہوگا کہ مسلم دنیا میں بزنس کو کیسے فروغ دیا جائے. تو اس کانسیپٹ کو لے کے انہوں نے سب سے پہلے پاکستان میں ہی اتفاق سے پاکستان کا انتخاب کیا اور 1995 میں انٹرنیشنل بزنس فورم کے نام سے ایک کانفرنس کی، جس میں پوری مسلم دنیا سے لوگوں کو بلایا. بڑے بڑے لیڈرز اس میں آئے اور انہوں نے آپس میں بیٹھے، اور 3 دن تک یہ لاہور میں ایک میلہ لگا رہا. اور بہت ہی یہ بہت ہی ہائی کلاس ہے کہ یہ جس طرح کی کانفرنس تھی، جیسے OIC کی کانفرنس ہوتی ہے نا، یہ اس کے سیکنڈ لیول کی کانفرنس تھی. پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی اس وقت اس کو ہوسٹ کیا، اور اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے لغاری صاحب، وہ اس میں مختلف ایونٹس میں مختلف مواقع پہ اس میں شریک رہے. ہائی پروفائل گیدرنگ تھی. تو اس میں جب ان لوگ یہ سب بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسا فورم ہونا چاہیے جس طرح OIC کا فورم ہے، اس کا ایک ظاہر ہے وہ ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ بزنس کا بھی کمیونٹی، مسلم دنیا کا ایک فورم ہونا چاہیے. اور انہوں نے اس وقت اس فورم کی بنیاد رکھی جس کا نام انٹرنیشنل بزنس فورم رکھا. اچھا، بعد میں اس کا پھر ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ ٹرکی منتقل ہو گیا، کیونکہ نجم الدین اربکان صاحب اور وہاں کی ریسورسز وغیرہ بھی ظاہر ہے ان کے پاس بہت زیادہ تھیں، تو وہ ٹرکی میں آج بھی وہ ہیڈ کوارٹر ہے ٹرکی میں انٹرنیشنل بزنس فورم کا. اور اس کے پوری دنیا میں 42 چیپٹرز ہیں اور اس میں پاکستان از ون آف دا چیپٹرز. اچھا، تو اس کی ایکٹیویٹیز سال اس کی ایک انٹرنیشنل بزنس فورم کی کانفرنس ہوتی ہے جس میں 4-5 ہزار لوگ بیٹھتے ہیں. ایک سال ٹرکی میں ہوتی ہے اور ایک سال کسی اور ممبر کنٹری میں ہوتی ہے. یہ ایک روٹین بن گیا ہے ایک اس طرح کا. تو پاکستان کے جو بزنس فورم ہے اس کے فردر چیپٹر ہیں. پھر پاکستان چیپٹر ایک تو ہے، پھر اس کے ساتھ اسلام آباد چیپٹر ہے اور کراچی چیپٹر ہے، اور جہاں بزنس کمیونٹی موجود ہے پاکستان میں وہاں بزنس فورم کا ایک چیپٹر موجود ہے، وہ اس شہر کے نام سے پہچانا جاتا ہے. آبجیکٹیو اس کا یہی تھا کہ اس کا جو سلوگن تھا یہ نفع دونوں جہانوں کا، کہ مطلب دنیا میں ہم بزنس جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا آبجیکٹیو ہوتا ہے نا کہ ہم اس میں پروفٹ لیں، نفع کمائیں، یہ کریں. تو بزنس فورم جو ہے وہ اس چیز کو تھوڑا سا انہانس کرتا ہے، اس کانسیپٹ کو، کہ آپ نفع تو ضرور کمائیں لیکن نفع کے ساتھ ساتھ اگلے جہان کا بھی نفع. تو اس بزنس میں ایسی چیزیں کریں جو ایتھیکل پریکٹسز ہیں، سچ اور جھوٹ ہے، حلال اور حرام ہے، سود ہے، اور یہ سب چیزیں اس سے بچ کے جو بزنس کیا جائے. تو اگر آپ
آپ اس بزنس کو آپ پروفٹ کما رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ اگلے جہان میں بھی اس کا تو پروفٹ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، یہ سلوگن ہے بزنس فورم کا. سہیل بھائی آپ نے جو باتیں بتائیں میں تو حیران رہ گیا، آئی ایم سرپرائزڈ کہ مطلب 95 میں جو آغاز ہوا اس میں اتنے بڑے بڑے نام اس کے اندر انوالو ہیں. اچھا اب 95 میں اس کا آغاز ہوا، عامر بھائی آپ بتائیے گا ذرا کہ 30 سال ہو گئے اس کو، تقریباً 30واں سال شروع ہو رہا ہے، تو کیسا رہا یہ سفر، یہ جرنی، رسپانس کیسا رہا، پھر آپ کی ایکٹیویٹیز کیا رہیں اس دوران؟ دیکھیں جیسا کہ سہیل بھائی نے بھی بتایا کہ 95 میں اس کا قیام ہوا اور انٹرنیشنل بزنس فورم بنا اس کا، تو اس کے بعد ظاہری بات ہے مختلف اس کی کنیکٹیویٹی ہوئی مختلف ممالک کی، ان کی ٹریڈ بڑھی، اور سب سے بڑا کام جو آئی بی ایف کا بھی جو ہے اور اس کو پاکستان بزنس فورم بھی یہاں پاکستان میں لے کے چل رہا ہے وہ کنیکٹیویٹی ہے. واہ، کہ ہم جو ہے وہ آپس میں جو لوگوں کو کنیکٹ کریں، Globally. بزنس کمیونٹی کو کنیکٹ کریں، گلوبلی بھی اور انٹر Locally کنٹریز بھی. بھی، جی لوکلی بھی. تو یہ وہ مشن ہے کہ جس کو لے کر چلیں. اور آج جیسے کہ سہیل بھائی نے بھی اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ 42 اس وقت کنٹریز ہیں، اور ہر کنٹریز کے اندر ان کی جو میجر سٹیز ہیں وہ الگ الگ چیپٹرز ہوتے ہیں. پاکستان از ون آف دا چیپٹر، اور پاکستان میں لاہور الگ چیپٹر ہے، کراچی الگ ہے، گجرانوالہ الگ ہے، سیالکوٹ الگ ہے، ہر جگہ کے الگ پریزیڈنٹ ہیں، الگ باڈیز ہیں. تو وہ وہاں کی بزنس کمیونٹی کو جو ہے وہ فیسیلیٹ کرتی ہیں، ان کی ٹریننگ کرتی ہیں، ان کے سیمینارز کرتی ہیں، ان کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے کے جاتی ہیں. جیسا کہ ابھی ذکر بھی اس کا آیا کہ آئی بی ایف کی ہم یہاں سے جو ہے پورا ڈیلیگیشن ہمارا جاتا ہے، اور آئی بی ایف کی انٹرنیشنل کانفرنس میں بھی شریک ہوتے ہیں پاکستان سے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ لاسٹ ایئر جو ہے تقریباً کوئی 750 جو ہے بزنس کمیونٹی کے لوگ جو ہے وہ انہوں نے 750 بزنس مین جو ہیں وہ موسیاد ایکسپو ٹرکی کے اندر موجود تھے وہاں پر استنبول میں. اور انشاءاللہ ہمارا اب جو پروگرام ہے وہ یہی ہے کہ اب نیکسٹ ایئر ایجپٹ میں ہونے جا رہی ہے. تو انشاءاللہ اسی طرح جو ہے ایجپٹ کے اندر بھی یہاں سے انٹرنیشنل ایکسپو میں جو ہے یہاں کے بزنس کمیونٹی کو لے کے جائیں گے. اسی طرح ابھی ہماری بنگلہ دیش سے بھی ٹریڈ شروع ہوئی ہے. تو ابھی سہیل بھائی نے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ لیا ہے، اسٹارٹ لیا ہے کہ ہم یہاں سے بزنس کمیونٹی کا ایک باقاعدہ وفد جو ہے وہ بنگلہ دیش لے کے جائیں، اور پاکستان بزنس فورم کے پلیٹ فارم سے. تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو وہی کنیکٹیویٹی کہ مسلم کنٹریز کی آپس میں ٹریڈ بہتر ہوگی، اور اگر ہم پاکستان کے لیے بھی سوچیں تو پاکستان کا جو بزنس مین ہے وہ ایکسپورٹ میں جائے گا، وہ دنیا کے اندر دیکھے گا کہ پروڈکٹ کو کیسے مارکیٹ کیا جاتا ہے، پروڈکٹ کو کیسے بیچا جاتا ہے، پروڈکٹ کو کیسے جو ہے وہ گروم کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے اس کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے. اور یہی کام ہمارا سال بھر یہاں پاکستان میں بھی جاری رہتا ہے کہ ہم لوگوں کے یہاں پر مختلف سیمینارز کرتے ہیں، ان کے جو ہے مختلف کانفرنسز کرتے ہیں، اس حوالے سے ٹریننگ کے حوالے سے کہ بھئی کس طرح آپ اپنی، خاص طور پہ ہم فوکس کرتے ہیں ایس ایم ایز کو کہ مارکیٹ میں ان کے شیئر کے اندر جو ہے اضافہ ہو. ظاہری بات ہے جو بڑی کمپنیاں ہیں مارکیٹ میں کسی کے پاس 60% شیئر ہے، کسی کے پاس 80% شیئر ہے، اور ہمارے ایس ایم ایز جو ظاہری بات ہے ان کے پاس بڑا بجٹ نہیں ہوتا، ان کے پاس جو ہے کوئی ہیوی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، تو ان کو گروم کرنا تاکہ جس کے نتیجے کے اندر جو ہے یہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا، ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھیں گی، اور ہماری خود انحصاری میں بھی اضافہ ہوگا کہ ہم اپنا فورن ریمیٹنس بچا رہے ہوں گے، امپورٹ نہیں کر رہے ہوں گے، اور لوکل مارکیٹ جو ہے وہ ہماری جو ہے نا پروڈکشن دے رہی ہوگی. تو ان کا جب شیئر بڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں کی اکانومی میں بھی اضافہ ہوگا. اور 2025 کے اندر پاکستان بزنس فورم کا جو ہے وہ یہی سلوگن ہے کہ ہم ایس ایم ایز کو خاص طور پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں، نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی، تاکہ ان کے شیئر کو ہم یہاں پر بھی ان کا شیئر بڑھا سکیں، اور گلوبلی بھی جو ہے ان کو جو ہے بڑا کر سکیں. آپ کی اور سہیل بھائی کی گفتگو کے دوران میں سوچ رہا تھا کہ ہم بیٹھے تو تھے میرا برانڈ پاکستان پہ بات کرنے، لیکن جو آپ کی یہ بزنس فورم ہے یہ تو ایک بہت بڑی گلوبل موومنٹ کا حصہ ہے. آپ بتا رہے ہیں 42 کنٹریز اور اس کے اندر اتنے بڑے بڑے نام، تو اس میں تو ہر موضوع پر ایک بڑے موضوعات پر الگ الگ پوڈ کاسٹ ہو سکتی ہیں. خیر اس پہ انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. سہیل بھائی یہ بزنس جو ہمارا موضوع ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بزنس کی، بلکہ میں اس کے لیے آپ کو چھوٹا سا جوک سناؤں کہ ہمارے ہاں بزنس کی وہی حیثیت ہے جو افغانستان میں ریلوے کی ہے، کہ ریلوے موجود نہیں ہے لیکن ریلوے کا وزیر ہوتا ہے، ریلوے کا محکمہ ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں بھی بزنس اس وقت عملاً جو ہے وہ آئی سی یو میں ہے. تو بزنس اکانومی یہ تو ہمارا ایک بہت ہی ہاٹ ٹاپک ہے، اور عام آدمی تک اب اس کی لپیٹیں پہنچ رہی ہیں نا. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان کی اکانومی کو ایک رسپانسبل فورم کے چیف کی حیثیت سے؟ کیا کیا جائے، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ دیکھیں طارق بھائی، جہاں تک اکانومی کا تعلق ہے، اس میں اگر آپ آج سے 15-20 سال پہلے دیکھیں
تو ہر شخص ہمارا جو ایک کامن مین تھا اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی تھی کہ آٹے کے پرائس کیا ہیں, چینی کے پرائس کیا ہیں, پیٹرول کے پرائس کیا ہیں, اور وہ اس کی وہ سوچ جو تھی وہ وہاں تک محدود ہوتی تھی. اور وہ اس کے بارے میں, بلکہ ہمارے یہاں اگر ایوب خان کا دور دیکھیں تو صرف چند پیسے بڑھنے کی وجہ سے مطلب اتنی بڑی موبلائزیشن ہوئی اور گورنمنٹ چینج ہو گئی, لیکن ان کی سوچ وہاں تک وہ پوری اکانومی کے اس میں پرسپیکٹو میں ان کو آئیڈیا تھا نہ وہ دیکھ. لیکن آہستہ آہستہ آج اگر آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا نے اور الیکٹرانک میڈیا کے آنے کے بعد بھی بہت ساری چینج آئی ہے کہ لوگوں کا پرسپیکٹو جو ہے نا وہ بالکل چینج ہو گیا ہے. اور لوگوں کو اب سب چیزوں کے, لوگ آئی ایم ایف کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, مطلب ایک لے مین سے آپ بات کریں تو اس کو آئی ایم ایف کے بارے میں پتا ہوگا کہ آئی ایم ایف کیا کر رہا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی چینج ہے جو لوگوں میں آئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی ہسٹوریکلی دیکھیں تو پچھلے 10 سال 15 سال کی جو ہماری ہسٹری ہے تو ہماری اکانومی جو ہے نا ڈیٹوریٹ ہوئی ہے. مطلب ہم نے آگے جانے کی بجائے ہماری اگر پر کیپٹا انکم کو دیکھ لیں, ہماری وہ دیکھ لیں, ہماری گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جی ڈی پی جو ہے وہ, اور کسی بھی انڈیکیٹر کو جو اکنامک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں اس میں کوئی بہتری نہیں ہے. ہم اس کے اپنے ریزروز کی بات کریں یا ہم کسی بھی ٹائپ کے انٹرنیشنل ٹریڈ کی بات کریں, بائیلیٹرل ٹریڈ کی بات کریں, بیلنس آف پیمنٹ کی بات کریں, تو یہ جنرلی ہمیں کم ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں یہ. اور اس کی ہر آدمی, ہماری ساری جتنی پولیٹیکل پارٹی ہیں آپ نے دیکھا خانہ بولنے لگی, جی لوگ اس پہ بات کرتے ہیں. اور ریزن کیا ہوتا ہے, ہر آدمی ہمارے یہاں بلیم گیم کر رہا. جتنی ہمارے حکمران رہے آج تک, جو ہماری لیڈرشپ رہی, وہ ایک دوسرے کے اوپر بلیم کرتے ہیں کہ جی وہ پچھلے والے نے یہ کر دیا تھا اور اس کو میں تو اس کو بھگت رہا ہوں, اور اس کے بعد میں لیکن ایک سائیکل چل رہا ہے, اور وہی سائیکل جو ہے وہ گھوم کے پھر دوبارہ بھی آئے وہ لوگ. تو پھر یہ نہیں بات کرتے کہ ہم پہلے 15 سال پہلے ہم کیا کر کے گئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو وہ ویژن ہے جو لیڈرشپ دیتی ہے. اور لیڈرشپ آپ اپنے آس پاس, اپنے سراؤنڈنگ ایریاز میں دیکھیں, جہاں پہ بھی اکانومک چینجز آئی ہیں یا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, آپ ایران کی مثال دیکھ لیں, احمد نژاد جب آئے تو اس کے بعد ایران میں جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہوا ہے. پرانی بات اگر آپ دیکھ لیں ملیشیا کی, تو مہاتر محمد نے آنے کے بعد کیا کیا تھا آپ قریب کا دیکھیں تو ٹرکی میں آپ طیب اردگان کو دیکھیں. طیب اردگان نے آنے کے بعد ٹرکی میں مطلب جس طرح کی اکنامک چینجز آئی ہیں وہ مطلب مارولس چینجز ہیں. وہ آپ اور چھوڑ دیں, اپنے بالکل پڑوسی ملک میں دیکھیں, آپ انڈیا میں دیکھیں کہ انڈیا آج سے 10 سال 15 سال پہلے ہم بالکل بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم یہ ہیں وہ ہیں, برابر کی باتیں ہو رہی ہوتی. لیکن مودی کے آنے کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہوئیں, اسپیشلی آئی ٹی سیکٹرز اور ان سب چیزوں میں جو ان کے یہاں گروتھ ہوئی ہے, تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اکنامک ریوائول کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے لیڈرشپ, جو ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہی. ہم نے مطلب پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہماری یہاں ہیں, ہم نے 3-4 پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھ لیا, انہوں نے کیا کیا. تو میرا تو ایک بڑی فرم بلیو ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں کراچی کی آواز ایک شخص بنا اور وہ حافظ نعیم الرحمان تھا, اور وہ اب پاکستان کی آواز بن گیا ہے. تو اس قوم کو حافظ نعیم الرحمان ٹائپ کے لیڈر کی ضرورت ہے, جو ایک نئے ویژن کے ساتھ اور ایک کمٹمنٹ کے ساتھ اور لوگوں کے انوالومنٹ کے ساتھ آئے اور پھر اکنامک ریوائول کرے. تو میرا خیال ہے کہ لیڈرشپ چینج جو ہے نا, دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. باقی سارے فیکٹرز جو ہے نا وہ آہستہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں. بہت خوب. یعنی وہ عوام طارق بھائی ایک چیز میں خالی اس میں ایڈ کروں گا کہ جیسا کہ ہمارے پریزیڈنٹ نے سہیل عزیز صاحب نے یہ بات کہی کہ لیڈرشپ بالکل 100% یہ ہے, اور اس لیڈرشپ کے ساتھ ان کے پاس جو ہے وہ ایکسپرٹ ٹیمز ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حافظ نعیم الرحمان کے پاس جو اس وقت اکنامسٹ ہیں اور اس وقت جو ویژن رکھنے والی ان کی ایک بہت بڑی ٹیم ہے, جو اس ملک سے اور اس کاز سے محبت رکھتی ہے کہ یہ ملک آگے جائے, تو وہ سرپرائزنگ ہے. مانگے تانگے کے لوگ نہیں ہیں ان کے پاس نا, کہ آج ادھر ہیں کل ادھر ہیں, آئی ایم ایف سے آئے ہوئے ہیں, ورلڈ بینک سے آئے ہوئے ہیں, پیٹریوٹک لوگ ہیں, زمین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. تو ایسی ہی لیڈرشپ اس لیے چاہیے کہ ہمارا ملک آگے چل سکے, کیونکہ ان کے پاس ایک آنیسٹ دیانتدار لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ پوری ایک ٹیم موجود ہے جو ویژن رکھتی ہے. گڈ. اچھا, اب ہم آگے چلتے ہیں جو ہمارا آج کا اصل موضوع ہے, جہاں سے ہمارے آپ کے افیئر کا آغاز ہوا تھا. وہ ہے میرا برانڈ پاکستان. میرا برانڈ پاکستان. تو میرے خیال یہ دوسری بار ہو رہی ہے ایگزیبیشن, فرسٹ ٹائم پچھلے سال اس نام سے ہو رہی ہے.
تو پچھلے سال کیا ایکسپیرینس رہا اس کا؟ عامر بھائی ذرا سا آپ بتائیے گا کیا اس میں پچھلے سال آپ نے جب یہ ویژن کس کا تھا؟ پہلے تو یہ بڑا جاندار ویژن ہے. جی، جیسا کہ سہیل بھائی نے بھی اپنی گفتگو میں بتایا ہے کہ ہم نے اس کو سٹارٹ کیسے لیا ہے. یہ آپ نے دیکھا کہ فلسطین کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے یہ کارروائی ہوئی، اسرائیل نے جو ہے بربریت جو ہے کی، جہاں یہ ظاہری بات ایک بہت بڑی آزمائش تھی اور ایک بہت بڑا جس کو کہنا چاہیے شب خون ہوا، اور کس طرح جو ہے وہ انسانیت کو، کس طرح مسلمانیت کو ٹارگٹ کیا گیا. اس کے نتیجے کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ اس کا جو پھل جو یہاں کے لوگوں کو ملا، پوری امت کو، وہ اس صورت میں ملا کہ ہمارے ساری، صرف پاکستان میں نہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں IBF کے تمام ممبر ممالک کے اندر، اس کو ایسے بھی لے سکتے ہیں ہم کہ انٹرنیشنل بزنس فیڈریشن کی تمام ممالک کے اندر جو ہے لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس آئی کہ بھائی ہم اپنے لوکل برانڈ کی طرف جانا ہے. اور یہ اکانومی جو ہے یہ خود ایک بہت بڑا ویپن ہے، اور یہ خود ایک بہت بڑی جو ہے چیز ہے کہ جس کے ذریعے ہم جو ہے نیبل بدل کے طور پر اپنی پروڈکٹ کو پیش کر سکتے ہیں. اور پاکستان سے لے کر ٹرکی ہو یا دیگر آپ کوئی بھی مسلم ممالک کی کنٹری لے لیں، وہاں پر لوکل انڈسٹری نے اوور نائٹ بوم کیا. جیسے اچانک سے کووڈ آ گیا دنیا میں، اسی طرح اوور نائٹ آیا، اور سرپرائزنگلی آیا کہ لوگ تیار نہیں تھے. کولا نیکس والا تیار نہیں تھا پاکستان میں کہ مجھے جو ہے یہ کرنا پڑ جائے گا، اس لیے وہ آج تک بھی مارکیٹ کو فلفل نہیں کر پا رہے. اسی طرح جو ہمارے SMEs ہیں، آج آپ دیکھیں واشنگ پاؤڈر بنانے والے، صابن بنانے والے، دیگر کتنی اشیاء ایسی ہیں کہ جو لوگ کاروبار کری اور آج کھڑے ہو گئے وہ، اور ماشاءاللہ اپنی پروڈکٹ کو وہ کچھ لوگ تو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں نے باقاعدہ اپنی پروڈکٹ کو جب وہ چھوٹے پیمانے پہ تھے آج پاکستان کے مالز میں نظر آتے ہیں. آئس کریم کا برانڈ ہے، دیگر اور ہیں. تو الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ چینج تھا. اس کا آئیڈیا بیسیکلی جو ہے یہ برین چائلڈ جو ہے محترم جناب حافظ نعیم الرحمان کا تھا، کہ جنہوں نے اس ساری سچویشن میں جو غزہ جو جینوسائیڈ ہوا اس کے نتیجے کے اندر جو ہے انہوں نے یہاں پر اس میٹر کو ٹیک اپ کیا، اور انہوں نے ایک کانفرنس بلائی جو کہ کانفرنس ان کی سربراہی میں ہوئی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 200 سے زیادہ کمپنیوں کے جو ہے وہاں پر نمائندگی موجود تھی اس کانفرنس کے اندر. اور وہاں پر جو ہے یہ نتیجہ نکلا، اس کانفرنس کا رزلٹ نکلا کہ بھائی اب ان کو برانڈز کو شوکیس بھی تو کرنا ہے ہم نے، تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں کوئی ایک جو ہے وہ ایکسپو کرنی چاہیے. اور الحمدللہ سہیل عزیز بھائی جو کہ ہمارے کراچی کے بزنس فورم کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے ایک شارٹ ٹائم میں، چونکہ ان کو اوور 400 انٹرنیشنل ایکسپوز کا بڑا زبردست تجربہ ہے، جس سے جو ہے پاکستان کی کمپنیوں کو اور اکانومی کو بھی فائدہ ہوا، اور جس کو کہنا چاہیے اوور نائٹ جو ہے یہ آپ کی ایکسپو جو ہے نا یہ ڈکلیئر ہو گئی. اور سہیل بھائی کی قیادت کے اندر جو ہے یہاں پر ہم نے میرا برانڈ پاکستان کا کیا، جس کو لوگوں نے نہ صرف ویلکم کیا، اس کے اندر 200 سے زیادہ کمپنیاں تھیں، 350+ برانڈز تھے اس کے اندر، اور لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی. یعنی ہم تو ایک ظاہری بات ہے ایک جذباتی قوم بھی ہیں، اور ظاہری بات ہے لوگوں کو وہاں دکھا، خود میرے لیے بھی سرپرائزنگ تھا، خاص طور پہ فوڈ انڈسٹری کے اندر، خاص طور کے اوپر جو پلاسٹک میں ہمارے یہاں مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، ہمارے یہاں جو کاسمیٹکس اب جو ہے کمپنیاں بنا رہی ہیں اور اپنی چیزوں کو کر رہی ہیں، تو بہت ہی زبردست تھا. اور اس کا نتیجہ جو ہمیں نظر آیا اپنی اب اس ایکسپو میں کہ وہ سارے لوگ جو پہلے تھے وہ الحمدللہ ہماری اس ایکسپو کے اندر جو ہے کنٹینیو کر رہے ہیں. اور ایک بہت اچھی خطیر رقم غزہ کے لیے ہم نے وہاں پر جو ہے جمع کری، جس کو ہم نے ایونٹ کے بعد جو ہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن کو دیا، جو کہ وہاں پر جو ہے لوگوں کی یہ ڈونیشن جو ہے وہاں پر پہنچی. الحمدللہ بڑی پرو ایکٹیو اپروچ ہے یہ، یعنی آپ نے مسائل سے مواقع کشید کیے، امت کے لیے بھی اور اداروں کے لیے بھی، کاروباری اداروں کے لیے بھی. یہ بڑی، جس کا بھی ویژن تھا آپ نے بتایا محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب کا ویژن تھا، لیکن یہ بڑی زبردست. لیکن اس میں ایک چیلنج بھی ہے. چیلنج یہ ہے کہ یہ جو کاروباری ادارے ہیں، جس میں میرا برانڈ پاکستان کے شرکا بھی اس میں شامل ہیں، یہ اپنی گروتھ سے تو بڑے نہیں ہوئے. یہ تو ایک اپارچونٹی آئی، اس کو کیچ کر لیا گیا. اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں. یعنی میں پچھلے دنوں ایک جگہ بات کر رہا تھا، تو ایک مارکیٹ میں نے اس سے کہا کہ بھئی یہاں فلاں کولڈ ڈرنک کیوں موجود نہیں ہے. اس نے کہا ان کی سپلائی ٹھیک نہیں ہے، وہ لیٹ کر دیتے ہیں. اب یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے. اسی طرح کوالٹی کے مسئلے ہیں، سپلائی کے مسئلے ہیں، برانڈنگ کے مسئلے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے کاروباریوں کی بھی، اپنے جو ادارے ہیں بزنس، ان کی بھی تو تربیت کی ضرورت ہے. یہ کون کرے گا؟ حکومت کی طرف سے دیکھنا ہی بیکار ہے. تو وائی ناٹ سہیل بھائی کہ یہ جو ہے ہم بزنس فورم کے تحت، آپ کے پاکستان بزنس فورم کے تحت ایسی کوئی سوچ یا مستقبل کی پلاننگ؟ دیکھیں طارق بھائی، یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے. جو جس طرح ہم بات کر رہے ہیں نا کہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہوئی، خیر شر سے خیر کا پہلو نکلا، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑا پرابلم بھی ابھی سامنے آیا. جب ہم نے لاسٹ ایگزیبیشن بھی کی تھی نا، اس کے بعد بھی جب ہم نے لوگوں سے بات کرتے رہے تو لوگوں کے یہ ایشوز جو ہے نا، کچھ لوگوں نے یہ بھی کمپلین کی کہ ان کے کوالٹیز
पे इम्प्रूवमेंट के बहुत गुंजाइश है, लोगों ने प्राइसिंग के बारे में भी की, लोगों ने प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में, जो आपने कहा कि सप्लाई अवेलेबल नहीं है, ये बहुत बड़े इश्यूज हैं। लेकिन हमने जब लास्ट एग्जीबिशन जो की थी उसके साथ साथ हमने 2 दिन की कंटिन्यूअस एक कॉन्फ्रेंस की जिसमें मुख्तलिफ टॉपिक पे हमने बड़े टॉप क्लास स्पीकर्स बुलाए थे और उन्होंने जो हमारे खास तौर पे जो न्यू कमर्स थे और एसएमईज थे उनको गाइड किया इस 2-3 चीज़ों के बारे में कि आपने अपनी प्रोडक्ट तो बना दी, डोमेस्टिक लेवल पे बना दी, आप अभी आ भी गए यहाँ, बेच रहे हैं और बिक भी जाएगी, लेकिन इसको ब्रांड डेवलपमेंट कैसे होती है। तो उस ब्रांड डेवलपमेंट पे हमने कुछ लोगों को बुलाया, उन्होंने टीच किया उनको कि आप अपने प्रोडक्ट को ब्रांड कैसे बनाएं, क्योंकि दुनिया में देखें बगैर ब्रांड बनाए हुए कोई चीज़ नहीं चलती। उसकी एक और उसके लिए सारी रिक्वायरमेंट होती है ब्रांड के लिए, उसकी प्री रिक्विजिट्स भी होती हैं और पोस्ट चीज़ें भी होती हैं, उनकी तैयारी होती है, उसको सर्टिफिकेशन होती है, उसकी कंप्लाइंसेस के इश्यूज होते हैं। तो एक तो हमने इस पे काम किया, ऑलरेडी हमने किया था। फिर उसके बाद हमने छोटे छोटे से ट्रेनिंग प्रोग्राम उनको बताए कि आप अपनी प्रोडक्ट को गो टू मार्केट स्ट्रेटजी कैसे करें। मतलब अगर आप किसी एक एरिया में, फर्ज करें आप गुलशन इकबाल के एरिया में अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इसको कैसे लेके जाएं। हमने एक्सपोर्ट के बारे में उनको गाइड किया, बहुत छोटे छोटे से टच दिए कि अगर अपनी प्रोडक्ट को आप इस तरह मॉडिफाई करेंगे और इसके लिए फला 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 काम की ज़रूरत है तो आप अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से उनके जो CEO हैं मोहतरम ज़ुबैर मोतीवाला साहब, उनसे हमारी इस सिलसिले में गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि टिडैप इस बारे में लोग जो आते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए तैयार है, उनके जो उनका इंफॉर्मेशन सेंटर है, उनके एक बाकायदा सेटअप है, तो वो सब भी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और उस एक कॉन्फ्रेंस जो हमने 2 दिन की कि उसमें ये सारी एक्टिविटीज होती रही हैं। तो लेकिन ये एक मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन हम कर लें और खत्म कर दें, इट्स कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब इसमें काम करते रहना होगा। और फिर इसमें खास तौर पे जो ब्रांड जो डेवलप हुए हुए उनको क्या करना होगा, उनको थोड़ी सी हिम्मत दिखानी, उनको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी होगी। पहले उनकी कैपेसिटी 1 लाख की थी फर्ज करें और एकदम से 1 करोड़ की डिमांड आ गई, तो उनकी भी लिमिटेशन है कि वो एक साथ इतनी, जाहिर है जब आप डिमांड आपकी ज्यादा आएगी तो आपको कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बहुत बड़े प्लांट में इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, आपको बिलियंस ऑफ डॉलर के इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो वो ग्रेजुअली करेंगे। देखें उसकी भी मजबूरी देखें कि वो लाख से पहले 1 करोड़ पे नहीं जाएगा, वो लाख से 5 लाख पे जाएगा, फिर 10 लाख पे जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें अपनी, लेकिन उसे हिम्मत करनी पड़ेगी। हाँ, उसको हिम्मत करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज, उसको अपनी क्वालिटी की कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी पड़ेगी और प्राइस कंपटीशन नहीं देना होगा उसको, क्योंकि वो देखें वो एक लोकल मार्केट में काम कर रहा है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस तरह के लोग जो काम कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज करें, उनके ऊपर जो बड़े बड़े इतने हैवी सेल्स टैक्स हैं, अब जो बाहर की कंपनीज हैं वो जाहिर है उनके पास तो इंटरनेशनल बजट्स होते हैं और एडवर्टाइजिंग के बजट्स होते हैं, वो सब चीजें कर लेते हैं। तो लोकल वाला अगर ये सब चीजें कर रहा है और उस पर बहुत सारे टैक्सेस हमारी गवर्नमेंट अगर लगाएगी तो उनके लिए मुश्किल होगा। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी कहूंगा कि इस सेक्टर पे, खास तौर पे जो ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स का सेक्टर अब डेवलप हो गया है, उसके लिए एक स्पेशल इंसेंटिव प्लान कोई अनाउंस करना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, अब हम आते हैं आज के हमारे जो मेन टॉपिक, बात तो उस पर हो रही है मेरा ब्रांड पाकिस्तान। अब से मेरा ख्याल है काउंट डाउन शुरू हो गया है, मेरा ख्याल है 72 घंटे बाकी हैं, काउंट डाउन शुरू हो गया है। इस इवेंट की सबसे खूबसूरत बात जो मैं आपके सामने बल्कि सबसे ही शेयर करूंगा कि है तो ये बिजनेस इवेंट, लेकिन ये फैमिली इवेंट बन गया। यानी मैं ऐसे लोगों से वाकिफ़ हूँ जो अब अपनी रमज़ान की ख़रीदारी भी जो है ना वो मेरा ब्रांड पाकिस्तान से इंतज़ार कर रहे थे। तो ये एक बड़ी खूबसूरत बात है कि इसमें ख़वातीन भी इन्वॉल्व हैं, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। क्या तैयारियाँ हैं, दोनों ही से मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा बारी बारी कि इसके ऊपर रखें, क्या तैयारियां हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, थोड़ा सोहेल भाई आप। देखिए, तैयारी का जहाँ तक ताल्लुक है, एक तो हम इसको पिछले से कंपैरिजन अगर हम करें तो हमने लास्ट ईयर ये 2 छोटे हॉल जो हैं एक्सपो सेंटर के, हॉल 2 और 3, उसमें किया था। इस साल हमने एक्सपो सेंटर के 2 सबसे बड़े जो हॉल हैं 5 और 6 उसको सेलेक्ट किया है, उसके साथ फॉयर एरिया है। इस दफ़ा हमने आउटर एरिया भी दिया हुआ है जिसमें प्ले एरिया और फूड कोर्ट वगैरह वो सारा वहाँ है। तो साइज़ के हिसाब से अगर देखें तो ये मोर देन डबल साइज हो गया उसका, स्पेस साइज। ठीक है। अब नंबर ऑफ 100% ग्रोथ, 100% ग्रोथ, जी। और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में हमसे लोग कह रहे थे कि यार आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, और मतलब आजकल तो बड़ा मुश्किल होता है लोगों को कन्विंस करना, रिस्क लिया था।
تو لاسٹ ایئر جو 200 کمپنیز تھیں تو اس دفعہ ہم 350 کمپنیز کو کیٹر کر رہے ہیں اور الحمدللہ از فلی بکڈ ناؤ. ماشاءاللہ. مطلب ہم اس وقت کھڑے ہوئے ہیں 100% بک ہوا ہوا ہے یہ. اور اس میں چھوٹے برانڈ بھی ہیں اور ایک بہت اچھی چیز ہے کہ ہمارے جو اسٹیبلش برانڈ بھی ہیں نا وہ بھی آئے ہیں. تو اس سے ایک بہت بڑا فائدہ جو ہوگا, جیسے میں آپ کو نام لوں, نیشنل ہے اور شیلڈ ہے اور ملکیز ہے اور شینگریلا ہے, ینگز ہیں, مطلب یہ سب وہ لوگ ہیں جو ٹیچر ہیں ہمارے اس بزنس کے. تو ہمارے جو ایس ایم ایز ہیں جب وہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے, ایک برابر میں ایک اگر فرض کریں شنگریلا ہے اور اس کے برابر میں ایک ایس ایم ای بیٹھا ہوا ہے تو وہ سیکھ رہا ہوگا. ویسے بھی جب ایگزیبیشن میں جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑی لرننگ اپارچونیٹی ہے وہاں پہ ایس ایم ایز کے لیے بھی. اور سائز کا تو میں نے بتایا کہ اس کو ڈبل ہو گیا ہے, اور اس میں برانڈز بھی جو اس سال میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں تقریباً مور دین 450 برانڈز میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ وہ اپنی پروڈکٹ کو ڈسپلے کریں گے. یہ تو سائز. جی, میرا برانڈ پاکستان ایکسپو 18-19 جنوری کو سیٹرڈے سنڈے کو کراچی ایکسپو سینٹر میں منعقد ہونے جا رہی ہے, صبح 10 سے لے کے رات 10 بجے تک. تو کراچی کی فیملیز جو ہیں اس کے اندر شریک ہو رہی ہیں, تو آپ بھی ارلیسٹ آور کے اندر جو ہے میک شور کریں تاکہ آپ جو ہے وہاں پر گفٹس اور مختلف چیزوں سے محروم نہ رہ سکیں. اچھا, جیسے کہ سہیل بھائی آپ کو بتا رہے تھے تیاریوں کے حوالے سے بھی, پاکستان میں دیکھیں طارق صاحب مختلف جو ہیں ایکسپوز ہوتی ہیں اور سب اچھی ہوتی ہیں, مطلب سبھی کسی نہ کسی ڈومین میں کام کر رہی ہوتی ہیں. مگر پاکستان بزنس فورم جو میرا برانڈ پاکستان کو ہیڈ کرتا ہے, وہ اس میں کیا یونیکنیس ہے. ایک تو پاکستان بزنس فورم نان پروفیٹیبل نان کمرشل آرگنائزیشن ہے, جیسا کہ سہیل بھائی نے بھی بتایا, آپ کو سہیل صاحب نے بھی بتایا. دوسرا یہ کہ ہم جو ہے نا صرف ایکسپو میں اپنے ایگزیبیٹر سے ملاقات نہیں کرتے, ان سارے ایگزیبیٹرز کو پورا سال ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں. ان کی مختلف مواقع پہ جو آپ چاہنا چاہیے گروم کرنا, ان کی ٹریننگ سیشن کرنا, ان کی کانفرنس کرنا, ان کو مختلف انٹرنیشنل فورم اور نیشنل فورمز کے اندر بٹھانا, ان کو ٹرین کرنا, وہ سب چیزیں ہم ان کی کیئر کرتے ہیں تاکہ ان کا سائز جو ہے بڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں ان کا شیئر بڑھے. اسی طرح اس دفعہ پاکستان بزنس فورم کے ایڈوائزری بورڈ نے جو ہے وہ چند اس ایکسپو کے حوالے سے فیصلے کیے, میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں. ایک تو یہ کہ جتنے بھی ہمارے ایگزیبیٹر ہیں, ہم اپنی ممبرشپ جو ہے وہ اوپن کر رہے ہیں ان 2 دن کے لیے جو ہماری ایکسپوز میں ہے. تو یہ سارے ایگزیبیٹر جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے پاکستان بزنس فورم کے ممبر بن رہے ہیں, چاہے وہ ایس ایم ایز ہیں, چاہے وہ لارج انٹرپرائزز ہیں, میڈیم انٹرپرائزز ہیں, وہ سب ہمارے ممبر بن رہے ہیں الحمدللہ. اور اس کے علاوہ آپ کے توسط سے میں کراچی کی بزنس کمیونٹی سے کہوں گا کہ ہمارا وہاں پر بزنس کاؤنٹر ہوگا بزنس فورم کا, کہ جہاں پر آپ ڈیجیٹلی جو ہے پاکستان بزنس فورم کے ممبر بن سکتے ہیں. وہاں تشریف لائیں اور وہاں پر جو ہے ہمارے جو ہے ٹیم ممبرز موجود ہوں گے جو کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے, جس کے نتیجے کے اندر آپ کنیکٹ ہوں گے. اور اس کے علاوہ جیسا کہ آج کل دیکھیں انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, آن لائن کا زمانہ ہے, مارکیٹ میں بہت بڑا شیئر آن لائن مارکیٹنگ کا ہو گیا ہے. تو پاکستان بزنس فورم جو ہے وہ میرا برانڈ پاکستان کا آن لائن پورٹل جو ہے اس کی انوگریشن کرنے جا رہا ہے اس ایونٹ کے اندر. تو ساری کمپنیاں اس کے اندر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آن بورڈ ہوں گی, جو اس ایونٹ میں آئے ہیں وہ بھی, اور جو اب چونکہ ظاہری بات ہے بکنگ فل ہو چکی ہے نہیں آ سکے وہ بھی. تو ہم سب بزنس کمیونٹی کو اس کے اندر جو ہے ویلکم کرتے ہیں کہ ہمارے اس پورٹل کے اندر بھی وہ شامل ہوں اور ہماری اس ممبرشپ ڈرائیو کے اندر بھی شامل ہوں. اور اس کے علاوہ اس ایونٹ کے اندر جو ہم مختلف ہمیں جو اداروں کی طرف سے جو کمپلیمنٹری ہم لوگوں کو دینا چاہتے ہیں گفٹ کے طور کے اوپر, وہ یہ ہے کہ پی او بی نے بہت زبردست آفر کی ہے ان کے جو ہے جس کو کہنا چاہیے پی او بی, پریونٹیشن آف بلائنڈ. جی بلائنڈ. طارق صاحب اسی طرح الخدمت نے جو ہے وہاں پر فری لیب ٹیسٹ جو ہے آفر کیے ہوئے. آپ جو کوپن آپ کے پاس پہنچ گیا ہے نہیں پہنچا ہے تو آپ ایکسپو آئیں, وہاں پر ہماری جو ہے ٹیم بیٹھی ہوگی, آپ کو ویلکم کرے گی. آپ کوپن ان سے لیجئے, 300 کا پوری فیملی کے لیے یہ کوپن ہے, اور یہ 300 جو ہے غزہ فنڈ میں فلسطین کے لیے فنڈ میں جائیں گے. تو یہ آپ کی فیملی کا سائز کوئی بھی ہو, دونوں جہان ہوگا, آپ 2 لوگ ہوں یا 20 لوگ ہوں, آپ جو ہے وہ, اور جس کو کوپن نہیں کرنا پھر بھی فری انٹری ہے, رائٹ آف ایڈمیشن آپ کے ریزروڈ ہے, اور آپ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے داخل ہو سکتے ہیں. اور اگر کوئی ڈونیشن دینا چاہیں تو اس کے نتیجے میں جو مختلف کمپنیز نے آفرز کی ہوئے ہیں اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح فری گفٹس جو ہے وہ آفر کر رہی ہیں کمپنیاں جو ہیں مختلف جو ہے, مطلب آپ سمجھ لیجیے کہ یہ جو پاس ہے بظاہر یہ 300 روپے آپ فلسطین فنڈ میں دے رہے ہوں گے, مگر اس پاس کے اوپر تقریباً کوئی 1500 سے 2000 روپے کا سامان ہے جو ایک فیملی جو ہے اس کو اویل کر سکتی ہے. تو یہ لوگوں کے لیے بھی اچھی
سرپرائزنگ ہے. اس کے علاوہ وہاں پر مختلف ہماری جو کمپنیز ہیں وہ ایکٹیویٹیز کرا رہی ہیں, بچوں کے کمپٹیشنز کرا رہی ہیں. آپ مسٹر بین کے ساتھ مل سکتے ہیں, آپ جو ہے وہاں پر ڈرائنگ کمپٹیشن میں جیت سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے رینون جو ہے فیملیئر آرٹسٹ جو ہے سبحان بیگ صاحب جو ہے وہ نیلام گھر کر رہے ہیں ہمیشہ کی طرح, اور اس نیلام گھر کے اندر جو ہے بہت سارے گفٹ اور پرائزز آپ کو ملنے جا رہے ہیں. ایک کوالٹی فوڈ کورٹ ہے وہاں پر, پلے ایریا ہے جو کہ انٹائرلی اس کوپن کے اوپر جو ہے وہ فری ہوگا, آپ فری رائڈ لے سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی اچھی ایکٹیویٹی, بزنس ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی پاکستانی برانڈز کیا بنا رہے ہیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے یہاں اب کیا کیا بن رہا ہے, آپ کے ملک کی اب جو ہے وہ مصنوعات کس معیار کی بن رہی ہیں. آپ یہ خود آپ کے لیے بھی سرپرائزنگ ہوگا کہ یار یہ مارکیٹ میں شاید ہم نہیں دیکھ پا رہے. تو یہ آپ جو ہے ایمبیسڈر بنیں گے ان پروڈکٹس کے. آپ جب یہ لے کے جائیں گے تو آپ اور لوگوں تک لے کے جائیں گے, اور انشاءاللہ یہ کمپنیاں جو یہاں ایگزیبٹ ہو رہی ہیں پاکستان بزنس فورم کے اس پلیٹ فارم کے اوپر, میرا برانڈ پاکستان کے اندر, تو آپ ان کے جو ہے نا مارکیٹنگ ٹولز بنیں گے جو لوگ اس کو وزٹ کر رہے ہیں. تو اس سے جو ہے نہ صرف وہ کمپنیاں گروم کریں گی, پاکستان کی معیشت گروم کرے گی, ہمارے فورن ریمیٹنس بچیں گے, اور ہم جو ہے ڈیفیسٹ سے نکلیں گے. اور جو سہیل بھائی سلوگن کہتے ہیں کہ معیشت کا حل بھی جماعت اسلامی ہے, تو وہ جو ہے نا بڑا مجھے نظر آ رہا ہے کہ 2025 کے اندر پاکستان بزنس فورم جس پلیٹ فارم پہ جا رہا ہے, اور جس طرح حافظ صاحب کی اس وقت سرپرستی ہے بزنس کمیونٹی کو پاکستان کی, تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جو ہے نا وہ اب چل پڑا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اب ساری چیزیں جو ہم سب کو آن بورڈ کریں گے انشاءاللہ اس کے اندر. تو آپ ریگارڈلیس اینی ایسوسیشن, اینی فورم آپ ہیں, آپ پاکستان بزنس فورم کا حصہ بن سکتے ہیں, اس کے ممبر بن سکتے ہیں, اس کے جو ہے آپ آفس بیرر بن سکتے ہیں, تاکہ آپ بھی اس سلوگن کے ساتھ, پروفٹ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر کے ساتھ, اس بزنس کمیونٹی کی خدمت کر سکیں, اس ملک کی خدمت کر سکیں. بہت شکریہ, بڑی آپ نے بھرپور بات کی. اور آپ لوگ جب بات کر رہے تھے, آپ بھی اور سہیل بھائی بھی, تو میرے ذہن میں وہ شعر آ رہے تھے آپ کی اجازت سے کہ اب کے برس ایک ایسا شجر لگایا جائے, اب کے برس ایک ایسا شجر لگایا جائے جس کا ہم سائے کے آنگن میں بھی سایا جائے, اپنا غم لے کے کہیں اور نہ جایا جائے, گھر میں بکھری ہوئی چیزوں کو سجایا جائے. تو یہ جو پاکستان بزنس فورم ہے اور اس کا جو یہ پروگرام ہو رہا ہے میرا برانڈ پاکستان, اس کی اتنی ساری ڈائمنشنز ہیں. سب سے بڑی ڈائمنشن تو غزہ ہے کہ ہم جو 300 روپے دیں گے, اور وہ بھی آپ کے لیے لازمی نہیں ہے, آپ چاہیں تو دیں, اور ظاہر ہے آپ ضرور دیں گے, اور میرے خیال لوگ اس میں بھرپور پارٹیسپیٹ کریں گے. تو یہ جو فنڈ جنریٹ ہوگا یہ غزہ جائے گا, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اتنی ساری آپ کے آگے رمضان آ رہے ہیں, اتنی ساری شاپنگ کی اپارچونیٹیز ہوں گی, اتنے سارے برانڈز ہوں گے. تیسری بات یہ ہے کہ فن, تفریح, نیلام گھر, آپ کے بچوں کے لیے پلے ایریا, آپ کی وہ مسٹر بینز, اس کے علاوہ بہت ساری الاٹ آف ایکسائٹمنٹ. اس کے علاوہ یہ کہ پھر رمضان کی شاپنگ آپ کی, پھر یہ کہ میڈیکل چیک اپس جو کوپنز یہ آپ کو دے رہے ہیں. تو اتنی ساری چیزیں جمع ہو رہی ہیں, تو مجھے یقین ہے آپ لوگوں کے لیے, تو مجھے خدشہ ہے کہ حاضری کے حوالے سے مسائل نہ کھڑے ہو جائیں, لوگ بڑی تعداد میں کراچی آئیں گے کیونکہ آلریڈی اس کا بڑا ٹیمپو بنا ہوا ہے. تو انشاءاللہ 18 جنوری کی صبح 10 بجے حسن اسکوائر پہ واقع ایکسپو سینٹر کراچی میں ملاقات ہو رہی ہے. ہال نمبر 5 اور 6, ہال نمبر 5 اور 6 میں ملاقات ہو رہی ہے. تو آپ آ رہے ہیں نا؟